المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مانی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا بآواز بلند درود و سلام پڑھیں آواز آیا آپ کی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا لب بڑے سونے روخ سار بڑے سونے نے لب بڑے سونے روخ سار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے سونے دے نینا والے وار بڑے سونے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے
ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے آل دے دیوانے تیرے یاراں دے غلام آل دے دیوانے تیرے یاراں دے غلام آل دے دیوانے تیرے یاراں دے غلام آل بڑی سونی تیرے یار بڑے سونے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے احباب ذی وقار اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور جانے کائنات حضور جانے جہانے کائنات سیدہ زہرا کے بابا جان حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ آمنہ کے راج دلالے جناب حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایک آیہ مقدسہ میں نے پڑھی اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو قرآن عزیز سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پتہ ہے آپ تھوڑے ہیں لیکن میرا یہ یقین ہے ایمان ہے وجدان ہے کہ وہاں تھوڑے نہیں دیکھے جاتے وہاں دل دیکھے جاتے ہیں اور یہ جو احباب ادھر بیٹھے ہیں یہ اگر سامنے آ جائیں تو 10 منٹ کی جو حاضری ہے انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گا سامنے تشریف لے آئیں۔ احباب ذی وقار آج کی یہ بزم سعید ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر رضا حیدری صاحب اور صدر مسجد حاضہ حاجی مراتب علی مغل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جنہوں نے کاوش کی کوشش کی اور آج کی یہ ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم کا انعقاد کیا گیا۔ احباب ذی وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ساری انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ہمیں واعظ فرما رہے تھے، آپ فرما رہے تھے صحابہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، صحابہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرو نا تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا حضور مال ریاض الجنہ، یہ دنیا میں جنت کی کیاریاں کیا ہیں، جنت کے باغات کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المساجد، یہ جو مسجدیں ہیں یہ دنیا میں جنت کی کیاریاں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا حضور ومرتا، کیا کھائے وہاں جا کے، کیا چرے وہاں جا کے؟ حضور نے فرمایا التسبیح والتحلیل والتکبیر، جب تم نے وہاں جا کے کہنا ہے نا سبحان اللہ، ڈھونڈتے کہہ لو سبحان اللہ، جب تم نے وہاں جا کے کہنا ہے نا سبحان اللہ، جب تم نے وہاں جا کے کہنا ہے نا الحمدللہ، جب تم نے وہاں جا کے کہنا ہے نا اللہ اکبر، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں اور اس میں بیٹھ کے جب تم تسبیحات پڑھتے ہو
گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کے جنت کے پھل کھا رہے ہوتے۔ احباب ذی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ساری انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور مسلمانوں کے سارے گروہ، مسلمانوں کے سارے گروہ، سارے مکاتب فکر، سارے لوگ، سارے مسلمان اس بات پہ جمع ہیں، اس بات پہ اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اندھیرے تھے، مانوی طور پہ بھی، حصی طور پہ بھی اندھیرے تھے۔ مصطفیٰ آئے چراغاں ہو گئے، حضور آئے چراغاں ہو گئے۔ اقبال نے کہا تھا شش جہت روشن سے تابے روئے تو، ترکو تاجیکو عرب ہندو میں تو۔ اقبال نے کہا تھا حضور یہ جو کائنات کی شش جہات ہیں یہ آپ کے چہرہ انور کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے۔ حضور میں ترک میں دیکھوں مجھے آپ نظر آتے ہیں، میں تاجیک میں دیکھوں مجھے آپ نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں عرب میں دیکھوں مجھے آپ چمکتے نظر آتے ہیں، میرے مصطفیٰ میں ہندوستان میں دیکھوں مجھے آپ ہی چمکتے نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ کائنات کے جتنے اجالے ہیں میں شرق میں دیکھوں، میں غرب میں دیکھوں، میں شمال میں دیکھوں، میں جنوب میں دیکھوں، یا رسول اللہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے تو آپ کے چہرہ انور کی روشنی ہی نظر آتی ہے۔ احباب ذی وقار، حضور علیہ السلام روشنی ہے، حضور کائنات کا اجالا ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام سب سے بڑی روشنی، سب سے بڑا اجالا ہے، حضور کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، تو اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کا ذکر ولادت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، ذکر مصطفیٰ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اتھارٹی کون ہے؟ کس سے پوچھیں گے کہ ہمیں بتایا جائے؟ ہم نے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ میں نے کہا تم اتھارٹی نہیں ہو، کوئی بشر اتھارٹی نہیں ہے، قرآن اتھارٹی ہے، مصطفیٰ کا فرمان اتھارٹی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ، اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ تو نے خدا کا ذکر بھی کرنا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ احباب ذی وقار، حضور اجالا ہے، حضور روشنی ہے، حضور نور ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہیں نظر، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضور کے والدین کے نام پہ کہیں سبحان اللہ، حضور کے والد گرامی کے نام پہ کہیں سبحان اللہ، حضور کی والدہ ماجدہ کے نام پہ کہیں سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم اطہر میں آئے، کہتی ہیں میں نے اس حمل کا نا بوجھ نہیں محسوس کیا، یہ حمل وزنی نہیں تھا۔ کہتی ہیں باقی عورتوں کی طرح میرا پیٹ بھی نہیں بڑھا، کہتی ہیں میں نے باقی عورتوں کی طرح کوئی کراہت بھی محسوس نہ کی۔ ہاں دو چیزیں میں محسوس کیا کرتی تھی، ایک تو خوشبو بڑی آتی تھی، ایک صلاۃ و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہیں یا نہ کہیں سبحان اللہ۔ اگر ذکر مصطفیٰ میں بھی نہیں کہنا سبحان اللہ تو پتہ نہیں پھر آپ نے کب کہنا سبحان اللہ۔ کہتی ہیں دو کام ہوا کرتے تھے، خوشبوئیں آیا کرتی تھی، صلاۃ و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں بیٹھی مکہ المکرمہ میں تھی، ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں بیٹھی مکہ المکرمہ میں تھی، میں نے ملک شام میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہا فخرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، محمد نور تھا، مجھ سے نور نکلا، شرق بھی روشن ہو گئے، غرب بھی روشن ہو گئے، شمال بھی روشن ہو گئے، جنوب بھی روشن ہو گئے۔ سیدہ
آمنہ کہتی ہیں مکہ مکرمہ میں میرا بیٹا محمد میری گود میں آیا، میں نے ملک شام کے محلہ دیکھ لیے، چلنے والے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی، میں سمجھ گئی آنے والا عام بچہ نہیں ہے، کوئی خاص بچہ ہے۔ کہتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا آ گئی، حضرت مریم آ گئی، حضرت سارہ آ گئی، جنت کی حوریں آ گئی، کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو، آنے والا عام بچہ نہیں ہے، نبیوں کا امام محمد تشریف لا رہا ہے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، میرے مصطفیٰ کی امی جان، میرے رسول کی امی جان، احباب ذی وقار پتہ نہیں لوگ کون سی نفسیات کے مالک ہیں، کہتے ہیں نبی کی امی جان مومنہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، نبی کے والد گرامی مومن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نبی کی امی جان مومنہ نہیں ہے، نبی کے والد گرامی مومن نہیں ہے، کائنات میں پھر کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ سب سے بڑے مومن میرے مصطفیٰ کے والد گرامی ہے، میرے مصطفیٰ کی امی جان ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں علامہ صاحب دلیل کیا ہے، علامہ صاحب دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جس میرے امتی کے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ اس کو حکم دے گا اے حافظ قرآن جا قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہو جائے گا وہاں جنت الفردوس میں تیرا مقام بھی مکمل ہو جائے گا۔ آج کی یہ وزم سعید جامعہ صدیقیہ غوثیہ اس کے افتتاح کے موقع پہ بھی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اگر رفعتیں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، توجہ میری طرف، چند منٹ کی میری حاضری ہے، میری طرف توجہ کیجئے گا۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، یقین جانیے ہم تو خدا کو سنانا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کو سنانا چاہتے ہیں۔ بندوں کے ساتھ رونقیں ہوتی ہیں لیکن اگر بندے تھوڑے ہیں تو ہم نے ذکر مصطفیٰ تھوڑی چھوڑ دینا ہے۔ احباب ذی وقار صدیقیہ غوثیہ میں بیٹھنے والوں، یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے لوگ اس بات کے بارے میں بڑے حساس ہیں کہ یار اتنی بڑی مسجد ہے، یہاں صبح بھی قرآن پڑھا جائے، یہاں شام بھی قرآن پڑھا جائے، یہاں صبح بھی مصطفیٰ کے فرمان پڑھے جائیں، یہاں شام بھی مصطفیٰ کے فرمان پڑھے جائیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، اور میں ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اے امام علی مقام اگر کربلا میں ہوتے آپ کے ساتھ شہید ہی ہو جاتے، کربلا میں ہوتے آپ کے قدموں پہ بچے بھی شامل کرتے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک اور نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعروں کا انکار نہیں ہے، نعرے کا انکار نہیں ہے، لیکن ان نعروں کو عملی جامہ بھی پہنائیں۔ میں کہتا ہوں تم تو بچے قرآن کے لیے نہیں دیتے، اور تم نے ذبح ہونے کے لیے کیسے دے لینے تھے، تم نے شہید ہونے کے لیے کیسے دے لینے تھے۔ احباب ذی وقار ہمیں عہد کرنا ہوگا، ہمیں یہ عزم مصمم کرنا ہوگا، اگر اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے ہم اپنے بچوں کو قبلہ قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، مصطفیٰ کے فرمان پڑھانے کے لیے۔ احباب ذی وقار ہم نے یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے قرآن پڑھانے کے لیے اس مسجد تک لے کے آئے۔ حضور فرمایا کہ حافظ کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے منازل طے کرتا جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر کچھ لوگ قیامت کے دن انہیں لایا جائے گا، ان کے سروں پہ تاج چمک رہے ہوں گے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ صدیقین ہیں؟ کیا یہ شہداء ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں پہ سونے کے تاج چمک رہے ہیں؟
کیا یہ نبی ہے؟ کیا یہ صدیق ہے؟ کیا یہ شہید ہے؟ ہاں تب سے آواز آئے گی نہیں نہیں، نہ تو یہ نبی ہے، نہ یہ صدیق ہے، نہ یہ شہید ہے۔ پوچھا جائے گا پھر کون ہے؟ کہا امت محمدیہ کے وہ لوگ جن کی اولادوں کے سینے میں قرآن تھا، یہ ان کے والدین ہیں۔ آج انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے، انہیں سونے کے تاج عطا فرمائے گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی امتی کے بچے کے سینے میں قرآن ہو، والدین کو یہ مرتبہ ملتا ہے، اور جس نبی کے علم نشرہ کے سینے میں قرآن نازل ہوا، اس نبی کے باپ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی امی جان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس بات کا کہ یار حافظ قرآن کے والدین کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ ان کے تاج چمکتے دیکھ کے لوگ رشک کریں گے کہ واہ واہ سبحان اللہ۔ یار جہاں حافظ قرآن کے والدین کی عظمت ہے، مجھے بتائیں تو صحیح صاحب قرآن کے والدین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، حضور کے والدین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ ذی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، بالخصوص میرے مصطفیٰ کی امی جان، توجہ میری طرف کیجئے گا، چند لمحات کی حاضری ہے۔ میرے مصطفیٰ کی امی جان فرماتی ہیں میرے بدن سے نور نکلا، میں نے شرق بھی دیکھ لے، میں نے غرب بھی دیکھ لے، میں نے شمال بھی دیکھ لیے، میں نے جنوب بھی دیکھ لیے، جب محمد اس روح ارضی پہ آیا کائنات جگمگا اٹھی، شرق میں بھی اجالے ہو گئے، غرب میں بھی اجالے ہو گئے۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں مشرق بھی روشن ہو گیا، مغرب بھی روشن ہو گیا۔ میرے امام نے اسی کی ترجمانی کی ہے، میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا۔ اگر ہاتھوں کو لہرا سکتے ہیں تو لہرا لیں، قیامت کے دن نشانی بن جائیں گے۔ ہاتھوں کو لہرا کے کہہ لیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا باغ طیبہ میں سہانا، پھول پھولا نور کا، مست بو ہے پڑھتی۔ اس محلے پہلی یا دوسری محفل ہوئے گی، ربیع الاول ہے، مولوی دے تھکے نے، تسی کیڑی گلوں تھکے پے؟ ذرا مل کے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا باغ طیبہ میں سہانا، پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی۔ حضور تشریف لے آئے، کائنات میں اجالے ہو گئے۔ احباب ذی وقار میرے مصطفیٰ کی امی جان کہتی ہیں ہر طرف روشنی ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ لوگوں بتانا چاہتا ہوں مواہب اللدنیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان آپ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں آیا نا میرا بیٹا، حضور کی اپنی جان، اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے معتبر گواہی والدین کی گواہی ہوتی ہے، اور پھر ماں بھی میرے نبی کی، آپ فرماتی ہے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آیا نا، تو میرے بیٹے نے سب سے پہلا کلام کیا کیا؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ سب سے پہلا جملہ جو میرے بیٹے نے کہا دنیا میں آنے کے بعد، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں نے کہا آنے والا عام بچہ نہیں ہے، بڑا خاص بچہ ہے، آیا ہے سب سے پہلے زبان بھی کھولی ہے، اپنے رب کی پاکی بیان کی ہے، اپنے قدوس رب کی پاکیزگی بیان کی ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں سیدہ مریم کی گواہی پہ، حضرت حوا کی گواہی پہ، سیدہ سارہ کی گواہی پہ پہلے سمجھ گئی تھی بچہ عام نہیں ہے، لیکن جب میرے بیٹے نے اللہ کی پاکی بیان کی میں سمجھ گئی یہ بچہ واقعی عام بچہ نہیں ہے، بڑا خاص بچہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد میرے بیٹے نے کیا کیا؟ میرے بیٹے نے اپنے ہاتھ میں مٹی کو پکڑا، اور جب میرے بیٹے نے مٹی مٹھی میں پکڑ کے رکھی، ہاتف سے آواز آ رہی تھی آج زمین پہ محمد کے قبضے ہو گئے، آج زمین پہ محمد کے قبضے ہو گئے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے کہا یہ عجیب بچہ ہے، آتا ہے رب کی قدوسی بیان کرتا ہے اور مٹھی مٹھی میں پکڑتا ہے، اعلان ہو جاتے ہیں اللہ نے محمد کو بادشاہت عطا فرما دی۔ اباب ذی وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ لوگوں کہنا چاہوں گا اگر دنیا کی رفعتیں چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، صاحب قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر دنیا اور آخرت کی عظمتیں چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں بلندیاں چاہتے ہو، اقبال نے کہا تھا ایک وقت تھا بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسرا زیر پائے امتش، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روح مازنہ میں مصطفیٰ۔ اقبال نے کہا تھا ایک وقت تھا ہم گھاس میں سویا کرتے تھے لیکن کیسر و کسرا کے تاجوں کو ٹھوکرے میں مارا۔ آج کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ کے پاس ایٹم بم ہے اور امریکہ کا صدر کہتا ہے جناب بڑا خطرہ ہے مسلمانوں سے، پاکستان سے بڑا خطرہ ہے، اور ہماری بھی ٹانگیں کام رہی ہیں کہ جناب اس نے کہہ دیا بڑا خطرہ مسلمانوں سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت خالد بن ولید، حضرت محمد بن قاسم، حضرت شیر شاہ سوری اور کتنے ہمارے بڑے بڑے آئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ہم گھاس میں سویا کرتے تھے لیکن کیسر و کسرا کے تاجوں کو ٹھوکرے مارا کرتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں وجہ یہ ہے اس وقت ہمارے سینوں میں مصطفیٰ بسا کرتے، ہمارے سینوں میں مصطفیٰ بسا کرتے۔ اباب ذی وقار ایک بات سنا کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی رفعتیں، دنیا کی عظمتیں چاہتے ہو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، صاحب قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اچھا تین لوگ تھے، صاحب قرآن کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں، قرآن اور صاحب قرآن، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اخنس بن شریک، ابو جہل اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی اس دور میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، تینوں ابھی کافر تھے، دو ویسے ہی کافر ہے لیکن جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز عشاء کے بعد
اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. یار آج کا قاری قرآن پڑھے نا دل کی تاریں کھڑک جاتے ہیں. اگر کوئی پڑھنے والا ہو اور مجھے بتاؤ جب صاحب قرآن پڑھتے ہوں گے کیا عالم ہوگا. حضور قرآن پڑھا کرتے. اخنس بن شریح، ابو سفیان، ابو جہل حضور کے گھر کے تینوں کونوں میں بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کا قرآن سنا کرتے. اچھا ایک رات ایسا ہوا جب یہ قرآن سن کے فارغ ہوئے نا تہجد کے وقت کے قریب ان تینوں کا ایک چوک میں جو ہے وہ ملاپ ہو گیا. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کدھر گئے تھے. اخنس بن شریح کہنے لگا یار سچی بات یہ ہے محمد جب قرآن پڑھتا ہے نا تو لطف بڑا آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں نا مزہ بڑا آتا ہے. سارے سو جاتے ہیں، بچے بھی سو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی سو جاتے ہیں، میں آ کے نا محمد کا قرآن سنتا ہوں. کہا ابو جہل تم کدھر آتے ہیں؟ اس نے کہا سچی گل ہے میں بھی قرآن ہی سنتا تھا، میں بھی قرآن ہی سنتا تھا. اور کیا ابو حنظلہ حضرت ابو سفیان تم کدھر آتے ہو؟ وہ کہنے لگے اصل میں سچی بات یہ ہے میں بھی مصطفیٰ کا قرآن ہی سننے آتا ہوں. لیکن ہمارا کیا کیا جائے، ہمارا اصل میں قرآن کے ساتھ واجبی سا تعلق بھی نہیں ہے. اگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا آپ کو پتا ہوتا تہجد کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا نشہ کیا ہوتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے قرآن سننے کا نشہ کیا ہوتا ہے، لطف کیا ہوتا ہے. ابو سفیان کہتا ہے سچی بات یہ ہے میں بھی نا قرآن ہی سنتا ہوں. اچھا تینوں مل کے نا کہنے لگے جو پیچھے ہو گیا نا وہ ہو گیا، آئندہ تو نہیں آنا بھائی. ابو حنظلہ تم بھی نہیں آنا، اخنس بن شریح تم بھی نہیں آنا، ابو جہل تم بھی نہیں آنا. انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے آئندہ تو بعد اسی نہیں آنا. لیکن میرا خیال ہے کہ میں تمہیں کہنا چاہنا تو سب سبحان اللہ کہنا ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. اخنس بن شریح تم نے بھی نہیں آنا، ابو جہل تم نے بھی نہیں آنا، ابو سفیان تم نے بھی نہیں آنا. کہنے لگے ٹھیک ہے. تینوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اگلا دن ہوا، ٹائم بھی وہی تھا، جگہ بھی وہی تھی، بندے بھی تینوں ہی وہی تھے، بندے بھی وہی تھے. مل گئے. کہنے لگے کدھر؟ کہتے یار مزہ ہی نہیں آتا، اس طرح نیند ہی نہیں آتی، مصطفیٰ کا قرآن سنتے ہیں. اب ابو سفیان کہتا ہے میں نے کل بھی کہا تھا قرآن سننے نہ آنا، تم بھی آگے میں بھی آ گیا. لیکن بتاؤ تو صحیح سارا دن بچوں کو کہتے ہیں محمد جھوٹا ہے، محمد کا رب جھوٹا ہے، نعوذ باللہ محمد کا قرآن جھوٹا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہو رات کو آ کے محمد کا قرآن سنتے ہو. ایسا نہ کیا کرو بچے خراب ہو جائیں گے. بچے کہیں گے والدین ہمیں منع کرتے ہیں، خود آ کے قرآن سنتے ہیں. تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے او کرے کیا محمد جب قرآن پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں دل کرتا ہے محمد قرآن پڑھتے جائے، ہم قرآن سنتے جائیں. اب آپ اسی وقار پھر مجھے کہنے دیں جب رت بینا کوئی تولے. میرا خیال ہے میں گلا لے کے نال تر جانا ہے کہ ابو بکر پورے آ رہے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے یار. او دے رت بینا کوئی تولے، ذرا مل کے پڑھ لو گے تو مزہ آ جائے گا. او دے رت بینا کوئی تولے تے کیڑا او دی ریس کرے جت منہ وچوں رب بولے. کیڑا او دی ریس کرے جت منہ وچوں رب بولے. کیڑا او دی ریس کرے جت منہ وچوں رب بولے. اخنس بن شریح کہتا ہے میں نے ابو جہل کو سمجھایا، میں نے ابو سفیان کو سمجھایا دیکھو لانا یہ کام دوبارہ نہیں کرنا، دوبارہ محمد کا قرآن سننے نہیں آنا. لیکن اخنس بن شریح کہتا ہے ہم تینوں گھروں کو چلے گئے. میں صبح ناشتہ واشتہ کر کے ابو سفیان کے بھی گھر چلا گیا، ابو جہل کے بھی گھر چلا گیا. اخنس بن شریح کہتا ہے میں چلا گیا ابو جہل کے گھر. سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گیا. میں نے جا کہا ابو الحکم، او حکمت والے، او علم والے، ذرا غور کیجئے گا اس جملے میں. حضور کے آنے سے پہلے ابو جہل ابو الحکم تھا، حکمتوں والا تھا، مستند تھا، مانا جاتا تھا.
احباب ذی وقار مصطفیٰ کو نہیں مانا، مسترد کر دیا. مسترد تھا، لوگ اس کو سنتے تھے، اس کی مانتے تھے، لیکن اس نے مصطفیٰ کو نہیں مانا، مسترد کر دیا گیا. اور بلال حبشی کا رنگ بھی کالا ہی تھا، ہونٹ بھی موٹے تھے. مولانا صاحب حبشیوں نسل تھے، رنگ بھی کالا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، مستند ہو گئے. پھر مجھے کہنے دو کہ کائنات میں جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جائے مستند ہو جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ جائے مسترد کر دیا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جائے مستند ہو جاتا ہے، سند یافتہ ہو جاتا ہے، زمانہ اسے سلام کرتا ہے. اور تمہیں سلام ہو ممتاز قادری، ہو تو تم پولیس والے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ تمہارا نسب کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا پڑے ہوئے کیا ہو، لیکن تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. تم نے میرے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا جو دیا. مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، مستند ہو جاؤ گے. اور تم جتنے بھی 30 مار خواہ ہو نا، جو کچھ بھی ہو تم، اگر تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا مسترد کر دیے جاؤ گے. کہا ابو الحکم اچھا رات کی بات بتاؤ، کیوں سننے جاتے ہو قرآن؟ کیا تمہارا دل یہ تو نہیں کہتا کہ محمد سچا ہے؟ اس نے کہا اندر کی بات بتاؤ، دل یہ تو نہیں کہتا محمد سچا ہے؟ ابو الحکم ابو جہل کہنے لگا اخنس بن شریح سنو یار، ہمارا نا یہ قریش کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ ایک مقابلہ چل رہا تھا. یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، پھر ہم بڑھ چڑھ کے کرتے تھے. یہ حاجیوں کو پانی پلاتے، ہم بڑھ چڑھ کے پلاتے تھے. یعنی کسی بھی معاملے میں ہم نے بنو ہاشم کو آگے نہیں جانے دیا. اب بنو ہاشم میں آ گیا ہے محمد، اب بنو ہاشم میں آ گئی ہے نبوت. یار ہم انہیں کیسے آگے جانے دیں؟ سچی بات یہ ہے، یہ ضد ہے، یہ برادری تعصب ہے. سچی بات یہ ہے محمد بھی سچا ہے، محمد کا قرآن بھی سچا ہے، محمد کا دین بھی سچا ہے، خدا بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچا ہے. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار قدم نبوت. اس نے کہا یار سچی بات یہ ہے محمد بھی سچا، محمد کا دین بھی سچا، قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچے ہیں. مانتا صرف اس وجہ سے نہیں ہوں، برادری تعصب ہے. اخنس بن شریح کہتا ہے میں پھر ابو سفیان کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا ابو حنظلہ روز قرآن سننے جاتے ہو، اندر کی بات بتاؤ، اندر کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا اخنس بن شریح اندر کی بات یہ ہے محمد بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے. اخنس بن شریح محمد بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے. یہ برادری تعصب ہے جس وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکے. باب ذی وقار اہل محلہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل محلہ کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں. جامعہ صدیقیہ غوثیہ مدرسے کا افتتاح کر دیا گیا. لوگوں اب انتظامیہ نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. قبلہ کاری صاحب یار 22 مسلح کے حساب سے قرآن میں سنائے ہو. جناب قاری یاسر رضا حیدری صاحب 22 مسلح جس بندے نے سنائے ہو اور 22 سال قرآن کی تدریس کی ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح اس کے مستند ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اور احباب ذی وقار یہ اہل محلہ کا اعزاز ہے، شرف ہے کہ انتظامیہ نے ان کو لے کے آئی. یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں تو بیٹے دینے آپ کو نصیب نہیں ہوئے کہ وہ گزر گیا، جان تیری نصیب نہیں ہوئی. بیٹے مدرسے میں دے کے، مسجد میں دے کے امام حسین کے ساتھ عہد کریں ہم بھی حاضر ہیں، ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں. احباب ذی وقار ہم نے یہ کام کرنا ہے. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی بات نہیں ہے. یہ مستند بات ہے، پکی بات ہے کہ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مستند ہو جاتا ہے. اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کو مسترد کر دیا جاتا ہے.
ہم نے مستند نہیں ہونا، ہم نے مستند ہونا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کو، مدرسے کو تا دم قیامت شاد اور آباد فرمائے، اور قبلہ کاری صاحب اور انتظامیہ کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وما علیہ